بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ نیکی کے کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور بلکہ دوسروں سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ دوسرا نیکی کر رہا ہے تو آپ اس سے بھی بڑھ کر کے اس نیکی کو سر انجام دیں، بلکہ پہل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم بھی دیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف و توصیف کی ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ملنے والا جو اعزاز ہے، جو اجر و ثواب ہے، اسے بھی بیان کیا ہے۔ جو لوگ نیکی میں جلدی کرتے ہیں، کہیں فرمایا وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، فرمایا لوگوں آگے بڑھو، سبقت کرو، جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے ملنے والی جو مغفرت و بخشش ہے اور جو جنت ہے، یعنی اعمال صالح کرو، گناہ سے بچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اور پھر جنت کے متلاشی رہو۔ وہ جنت پھر اللہ نے اس کی وسعت اور اس کی قدر و منزلت کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف و توصیف بھی کی ہے جو نیکی میں جلدی کرتے ہیں، اور ان کا اعزاز بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، فرمایا کہ ان کا اجر ارشاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آگے والے تو پھر آگے والے یعنی اصحاب الیمین، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یا فرمایا کہ اس کے علاوہ جو ہے اور مقام پر اصحاب یمین جو کیا ہے، دائیں طرف والے، یعنی جن کا اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، یا فرمایا کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں تو فرمایا وہی مقرب ہیں، وہی اللہ کے قرب والے ہیں، اور نعمت بھری جنتوں میں جو ہے وہ رہیں گے۔ یا فرمایا والسابقون السابقون، یعنی جو سب سے پہلے آگے بڑھنے والے ہیں، اولئک المقربون فی جنات النعیم، سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا والسابقون السابقون، یعنی وہ جو نیکی میں آگے سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، فرمایا وہی اللہ کے قریب بھی ہیں اور وہی جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت اپنے اوپر کے بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے مغربی یا مشرقی گوشے کے قریب ایک روشن ستارے کو تم لوگ دیکھتے ہو۔ اس فضیلت کی وجہ سے جو ان کے درمیان ہے، اس مقام مرتبے کی وجہ سے، یعنی جتنا کسی کا مقام مرتبہ ہوگا اتنا جو ہے وہ اتنی روشن اور عظمت والا ہوگا، روشن ستارے کی طرح ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو انبیاء کے مقامات ہیں، ان کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فرمایا کہ جب تمہیں رات مل جائے، رات گزار رہے ہو، رات میں ہو، تو پھر صبح کا انتظار نہیں کرنا کہ صبح دیکھا جائے گا، صبح اٹھیں گے تو یہ کام بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، فرمایا نہیں۔ فرمایا اگر تم نے صبح کر لی تو رات کا انتظار نہیں کرنا، رات ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا، فرمایا ایسا نہیں۔ وخذ من صحتک لمرضک، فرمایا اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہے تو اسے اپنے لیے اعزاز سمجھے، اس سے پہلے کہ کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے۔ فرمایا من حیاتک لموتک، اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی کی چند سانسیں عطا فرمائی ہیں اسے اپنے لیے اعزاز سمجھیں، نیکیاں کر لیں، اعمال صالح جمع کر لیں، سستی نہ کریں اس سے پہلے کہ موت آئے۔ اور یہی ہے
حدیث جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو واض نصیحت کرتے ارشاد فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت جانے 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ فرمایا شبا کا باقا قبل حرم کا، جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، جوانی ہے بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہو اس سے پہلے کہ بڑھاپا ہے۔ وصیحت کا قبل سقم کا، تندرستی کو اس سے پہلے کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے۔ غنا کا قبل فقر کا، مال دولت کو اس سے پہلے کہ غربت افلاس کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ فراغ کا قبل شغل کا، جو آپ کو فراغت ملی ہے کوئی مصروفیت نہیں ہے کچھ کام کر لے اس سے پہلے کہ کسی مصروفیت کا سامنا کرنا پڑے۔ وحیات کا قبل موت کا، زندگی کو موت کے آنے سے پہلے۔ تو اس میں بھی اسی بات کو واضح کر دیا گیا، یہ جو ہم منصوبے بناتے رہتے ہیں فرمایا کہ یہ غلط ہیں۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا ای المؤمنین افضل، کون سا مومن جو ہے سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا ای المؤمنین اقیس، کون سا مومن جو ہے زیادہ ذہین ہے، صاحب خرد ہے، صاحب عقل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاقیاس۔ فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال صالح کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، زیادہ تیاری کرتا ہے، فکر مند رہتا ہے، فرمایا وہی لوگ جو ہے زیادہ خرد والے اور عقل والے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا جانتے ہو قیامت کے دن؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا، فرمایا کہ تم جانتے ہو قیامت کے دن کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا انہوں نے قبول کیا، جب ان سے حق مانگا گیا انہوں نے ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا۔ تو گویا کہ وہی نیکی والے اعمال صالح والی باتیں ہیں۔ تو گویا کہ وہ لوگ جو ہے سب سے زیادہ اللہ کے قرب میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، دوسروں کے حقوق کو دینے والے، امانت کو اس کے مالک تک لوٹانے والے، یا جس کا جو حق بنتا ہے اسے اس تک لوٹانے والے، پہنچانے والے جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں بھی ہوں گے اور اللہ کے قرب میں بھی ہوں گے۔ تو یہ کوشش ہے، احساس ہے، فکر ہے، اگر ہم بھی فکر کریں تو اللہ نے ہمارے لیے بھی یہ مواقع عطا فرمائے، ہم بھی اس طرح آگے نکل سکتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، ہم بھی اسی طرح جو ہے جذبہ دکھائیں، نیکیاں کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے جو ہے اعزازات جو ہے انہیں ہم پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جل